السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 14 اگست کا دن ہے، کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جب غلامی کی صدیوں پرانی زنجیریں ٹوٹیں، جب اللہ نے ہمیں اپنی زمین پر اپنے دین کے سائے میں جینے کا موقع دیا۔ یہ وہ دن ہے جب اذان کی صدا کو دبانے والی آوازیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں اور لا الہ الا اللہ کا پرچم اس سرزمین پر بلند ہوا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ذرا لمحہ بھر کے لیے اپنی مصروف زندگی کو روکیں اور دل کی آنکھیں کھول کر اور اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ آج ہم جھنڈے لہرا رہے ہیں، ترانے گا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ سب کس لیے ہے؟ کیا یہ محض ایک دن کی خوشی ہے، ایک رسمی تقریب ہے، یا اس کے پیچھے ایک ایسی داستان ہے جو خون، قربانی اور صبر کے رنگوں سے لکھی گئی ہے؟ کیا ہمیں وہ قافلے یاد ہیں جو مٹی اور پتھروں پر چلتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ وہ ماں جو بیٹے کو آخری بار سینے سے لگا رہی تھی مگر آنکھوں سے آنسو نہیں بہا رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا اسلام اور آزادی کی خاطر جا رہا ہے۔ وہ باپ جو گھر کا دروازہ بند کر کے ہجرت کے سفر پر نکلا اور مڑ کر نہیں دیکھا کہ کہیں دل کمزور نہ پڑ جائے۔ وہ نوجوان جو اپنے خواب، اپنی خواہشیں سب قربان کر کے میدان میں اتر گئے تاکہ آنے والی نسلیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد رہ سکیں۔ سامعین محترم، یہ آزادی ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دی، یہ تحفے ہمیں سونے کی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا گیا، بلکہ یہ وطن قربانیوں، دعاؤں اور قرب کے درد سے حاصل ہوا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس امانت کے محافظ ہیں یا اسے بھلا کر صرف ایک جشن میں مگن ہو گئے؟ کیا ہماری زندگیاں اس مقصد کے مطابق ہیں جس کے لیے یہ ملک بنا تھا؟ مثال کے طور پر آج اگر وہ شہید زندہ ہو کر ہمیں دیکھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ ہاں واقعی تم نے ہماری قرضوں کا حق، قربانیوں کا حق ادا کر دیا، یا وہ خاموشی سے نظریں جھکا لیں گے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، آزادی محض ایک دن کا میلہ نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ یہ ایسی ذمہ داری ہے جو زندگی کے ہر لمحے میں ہم سے وفا مانگتی ہے، ایمان مانگتی ہے اور کردار مانگتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ سب کو ماننا پڑے گا کہ آج ہمارا ملک مشکل دور سے گزر رہا ہے، مہنگائی ہے، ناانصافی ہے، بے روزگاری اور اس جیسے دیگر مسائل ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا یہ سب کسی اور دنیا سے آئے لوگ ہیں یا ہم ہی ہیں اس دھرتی کے بیٹے اور بیٹیاں؟ اگر ہم اپنے کردار پر نظر دہرائیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو ذمہ داری ہے اسی کو بھلا دیا۔ ہم نے جھوٹ کو معمولی سمجھ لیا، دھوکے کو چلاکی کا نام دے دیا، وقت ضائع کرنے کو تفریح سمجھ لیا اور دین سے دوری اختیار کرنے کو ترقی کا معیار بنا لیا۔ ہم نے اپنے جھنڈے کو اونچا ضرور رکھا ہے مگر کردار کو زمین پر گرا دیا۔ نوجوانوں، یہ ملک تمہاری طاقت سے چلتا ہے، تمہارے فیصلوں سے آگے بڑھتا ہے۔ اگر تم ایمان، محنت اور دیانت کو اپنا لو تو یہ وطن دنیا کے نقشے پر سبز روشنی کی طرح چمک اٹھے گا۔ نوجوانوں، اگر تم وقت برباد کرتے رہے، برائی کو معمولی سمجھتے رہے تو پھر یاد رکھو کہ یہ آزادی، یہ چراغ بجھ سکتا ہے۔ یاد رکھو، پاکستان کی حفاظت صرف سرحدوں پر کھڑے سپاہی نہیں کرتے، بلکہ ہر وہ شخص جو اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے کام میں ایمانداری اور اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جو نوجوان نماز پڑھتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، دوسروں کا حق نہیں مارتا، وہ بھی اس وطن کا محافظ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج ہم بدل جائیں، سچائی کو تھام لیں، محنت کو اپنا لیں اور دین کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو کل یہ ملک دنیا کا روشن ستارہ بن سکتا ہے۔ آزادی صرف جشن کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک عہد ہے اور یہ عہد ہر دن، ہر لمحہ نبھانا ہوگا۔ آخری بات، آزادی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پر کوئی حکومت نہ کرے، بلکہ آزادی کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلے اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں۔ رب کعبہ کی قسم ہے کہ وہ قوم کبھی غلام نہیں بن سکتی جو رب کی غلامی میں جینا سیکھ لے۔ آج 14 اگست کا دن ہمیں یہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ اگر ہم سب مل کر اپنا کردار درست کر لیں
تو پاکستان کا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے صرف جشن منایا اور اگلے دن پھر وہی پرانی روش پر چل پڑے تو یاد رکھو یہ جشن صرف ایک فریب رہ جائے گا اور پھر قربانیوں کی لاج ہم نہیں رکھ سکیں گے۔ تو آئے آج اس 14 اگست پر ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زبان سے صرف سچ بولیں گے، ہم اپنے کام میں دیانتداری اختیار کریں گے، ہم نماز کو قائم کریں گے اور دین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، ہم نفرت اور فرقہ واریت کی آگ کو بجھا کر ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھیں گے۔ جب ہمارا اللہ ایک ہے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، جب ہماری ہدایت کی کتاب قرآن ایک کتاب ہے تو پھر راستے کیوں جدا ہیں؟ اسی لیے فرقہ واریت کو چھوڑ کر بس اللہ والے بن جائیں۔ یاد رکھو پاکستان ہمارا ہے، یہ ہمارے ایمان ہے، ہماری قربانی اور ہماری نیت پر چلنا ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس وطن کو سلامت رکھ، اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں ایسا کردار عطا فرما جو قربانی دینے والے شہداء کے لیے باعث فخر بنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔